बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद सुहेल नसरुल्लाह मीट द ऑथर प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। ये प्रोग्राम FM 98.2 रेडियो और UMT.TV के लिए नशर किया जाता है। नाजरीन और सामईन, अखबारात हमारे लिए मालूमात का ज़ख़ीरा लेके आते हैं। वो मालूमात किस हद तक दुरुस्त होती हैं या किस हद तक गलत होती हैं, इसका फैसला यकीनन कारीन ही करते हैं। लेकिन अखबार के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसे एक खास अहमियत हासिल है, उसे गोशाए अदब कहा जाता है। और तमाम अखबारात ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ अदब का सेगमेंट जो है वो जरूर मुंसलिक हो, और बहुत कम लोग हैं जो उस अदब के सेगमेंट को अरेंज करना जानते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही मारूफ अदब के लिखारी, अदब के जर्नलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। आप ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लिखते हैं, बल्कि आपका लिखा हुआ जहां जहां उर्दू बोली जाती है वहां वहां पब्लिश भी होता है। तो आइए मिलते हैं हसीब इजाज आशिर से। हसीब, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइए कि आपके पास बहुत से एवेन्यूज थे सहाफत के अंदर। आप पॉलिटिकल कमेंटेटरी भी कर सकते थे, आप रिपोर्टिंग कर सकते थे, आप मुख्तलिफ फैक्ट्स को इस्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन आपने अपने लिए सिर्फ अदब की रिपोर्टिंग को ही क्यों पसंद किया? मैंने जब सहाफत का आगाज किया तो रिपोर्टिंग से ही किया, फिर करंट अफेयर पे लिखना शुरू किया। ये अल्लाह था जो मेरी रहनुमाई करता चला गया और उस रास्ते पे लेकर आया जो कि गैर मुतनाज़ा था, जिसमें मुझे इज्जत मिल सकती थी, लोगों से राब्ते बढ़ सकते थे। तो फिर अदब की तरफ आएगा। करंट इश्यूज पे जब लिखना शुरू किया तो तनकीद बहुत हुई, तो जब अदब पे लिखना शुरू हुआ तो लोगों ने बहुत पजीराई दी, हौसला बढ़ाया, तो फिर मैंने अदब की तरफ ही रुझान रखा अपना लिखने के लिए। हसीब, आपको कुछ मुश्किलात आई अदब की रिपोर्टिंग में, अदब के सफ़हात को तरतीब देते हुए? सबसे पहले तो इसमें लैंग्वेज जो है आपकी टिपिकल उर्दू होनी चाहिए। तो उसमें तो मैं अपने उस्ताज़ा से थोड़ा इस्लाह लेता रहा। जहाँ कोई गलती मुझे लगती थी कि हरफ में या लफ्ज़ में कुछ चुनाव में गलती है, तो मैं अपने उस्ताज़ा को फ़ोन करके उसका इंतखाब कर लेता था। फिर आहिस्ता सा मुझे लगा कि मेरी उर्दू बेहतर होती चली जा रही है, तो फिर अदबी रिपोर्टिंग शुरू की। और मुख्तलिफ मैगजीन थे, कुछ जराइद थे, वेबसाइट्स थी, जिसका जो अदबी सेगमेंट्स था उसमें मैं रेगुलर लिखना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पजीराई भी दी और उन्होंने स्पेशल राब्ता करके कहा कि आप हमारे जो अदबी एडिशंस हैं वो आप ही हमें प्रोवाइड किया करें। आप किस बात को ज़्यादा मद्देनजर रखते हैं जब आप एक अदब का जो एक सेगमेंट है, जब आप उसे तश्कील देते हैं, तरतीब देते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप सब तरतीब देने में आपके जहन में होती हैं कि ये चीज़ जो है इसे पहले नंबर पे आना चाहिए, इसे कॉर्नर पे आना चाहिए, या जो इंटरव्यू है इसे नीचे आना चाहिए या इसे ऊपर लगना चाहिए? ये किस तरह ये तरतीब जो है तकमील पाती है? वक्त के साथ साथ काफी चीजें बदलती चली जा रही हैं। एक वक्त था कि इकबाल, मिर्जा गालिब, हाली, इनके जो मारूफ नाम थे अदब के, उनको ही अदबी एडिशन में जगह दी जाती थी। लेकिन अभी नए लिखने वाले भी आ रहे हैं और उनको भी स्पेस चाहिए। तो चुनाव के लिए मेरी कोशिश ये होती है कि जो लोग डिजर्व करते हैं तो उनको जगह दी जाए। बाज लोग डिजर्व करते हैं लेकिन उनको पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, तो उसको छापने का भी फायदा नहीं होता। तो रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि बात कर अदबी रिपोर्ट्स के अंदर शख्सियात इतनी बड़ी होती हैं कि हम उनको टॉप पर जगह देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इवेंट बहुत बड़ा था लेकिन उस पर अदबी शख्सियात बहुत बड़ी नहीं थी, तो फिर हम इंटरव्यूज को ऊपर कर देते हैं। और इसी तरह गजलों के लिए भी हम कोशिश यही होती है कि चुनाव उधर से किया जाए जिनको लोग ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा देखना चाहते हैं, ज्यादा उनके मतलब जानना चाहते हैं। लास्ट में जो मेरा एडिशन था उसमें हमारी इंडिया के बड़े मारूफ एक गजल गो शायर हैं अजीज बलगामी साहब, और एक बांग्लादेश से हैं, तो उनको हमने स्पेस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बांग्लादेश से और इंडिया से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इसलिए हम जो हैं वो थोड़े तजुर्बात करते रहते हैं और पब्लिक रिस्पॉन्स देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। जब आप इंटरव्यूज करते हैं तो आप शख्सियत के बारे में कोई पहले रिसर्च वर्क यकीनन करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। कोशिश ये होती है उस बंदे की शख्सियात, उसकी तालीमात या उसने जो भी वर्क किया, अदबी खिदमात हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया जाए, थोड़ा रिसर्च कर लिया जाए। जिस मुकाम पे उसका इंटरव्यू करना है उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जिस तरह लास्ट टाइम एक इंटरव्यू किया गया, मियां साजिद अली माहिर इकबालियात हैं, लेकिन हैरत होगी उनका इंटरव्यू मैं कर रहा था एक्सपो सेंटर लाहौर में, एग्रीटेक एक्सपो चल रहा था और उसके बैक साइड पे बैठे हम इंटरव्यू कर रहे थे। तो अब उनके इंटरव्यू को मैंने उसके एग्रीकल्चर से लिंक किया कि इकबाल की तालीमात ज़राअत के हवाले से क्या कहती हैं, तो वो सवाल पहले से सोच के मैं गया हुआ था। तो आप देखेंगे अगर वो इंटरव्यू तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, यानी कि अगर आप जिसका पेशा होता है एक अदीब, बाज़ हमारे अदीब जो है या अदब लिखना जो है वो इटसेल्फ कोई पेशा नहीं है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसे
ऐसी आमदनी हासिल कर सकेंगे जो आपका हाउस होल्ड बजट जो है वो चला सके। तो आप समझते हैं कि जिस साहब का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जिस अदीब का आप इंटरव्यू कर रहे हैं या वो अदीबा हैं, उनका जो पेशा होता है, जो उनकी पेशा वराना सलाहियतें होती हैं, उसका इम्पैक्ट उस अदीब के ऊपर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा उनकी जो लिखी हुई तहरीरें होती हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है जिनके मैं इंटरव्यूज किए हैं कि उनके जो अदबी पहलू है उसका इम्पैक्ट जो है उनकी पेशा वराना सलाहियतों पे ज्यादा देखा है, ना कि पेशा वराना सलाहियतों का अदब के ऊपर। ये अक्सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, आपने ये नोटिस किया है कि जिस कोई जो अदीब हैं हमारे, वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या सिविल सर्विस में हैं, उसकी वो झलक हमें उसकी अदब में, यानी जो अदब की मुख्तलिफ इसनाफ हैं, उसमें शायरी आ गई, उसमें अफसाना आ गया, ड्रामा आ गया, उसमें वो रिफ्लेक्ट होती हैं। शायरी और गजल में तो वो नहीं दिखा अंसर, लेकिन अफसाना नगारी में और इनकी नावल नगारी में वो अंसर जो है काफी उसकी छाप नजर आती है। अच्छा, कौन से वो साहिबान हैं या हमारे हम कह सकेंगे कौन सी अदीबा हैं जिनका इंटरव्यू आपने किया और आपने रियली एंजॉय किया? अब्बास ताबिज़ साहब, हाफिज मुजफ्फर मोहसिन साहब का जिसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उन्होंने भी लाइक किया, पसीराई भी मिली, और भी बहुत सी शख्सियात हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ शख्सियात के साथ बात करना ही मुश्किल हो जाती है? आप जाते तो इंटरव्यू की नीयत से हैं, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं तो वो चीज जो है आपके लिए मुश्किल हो जाती है कि इससे फर्दर हम बात करें और क्या बात करें, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं देता समटाइम्स इसका दराक पहले तो नहीं था, लेकिन आज के दिन मुझे आपके सामने बैठ के हो रहा है कि जवाब देना मुश्किल है, सवाल करना आसान है। जबकि हमारे माशरे में ये रिवायत है कि जो सवाल करना है वो एक मुश्किल काम है, या से मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन आज मुझे इस चीज का दराक हो रहा है कि जवाब देना और वजाहत करना जो है कदर मुश्किल है। समटाइम्स मैंने ऐसे देखा है कि बहुत बड़े बड़े अदीब होते हैं, आप उनकी माशाल्लाह उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर उनकी राइटिंग्स होती हैं, लेकिन जब हम उनके पास बैठते हैं तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। इस सिचुएशन जब ये अराइज होती है तो आप कैसे कॉप करते हैं इन सब चीजों से? ये ऐसा देख के सम टाइम जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि जो अदीब को अदीब होना चाहिए, लेकिन वो अदीब के अंदर वो अदब नजर नहीं आता जब हम उनके साथ बैठते हैं, उनके लहजे में, उनके अल्फाज में, उनकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं या जिस तरह वो मिलते हैं, उनके जो तवार हैं, वो अदब उनके अंदर नजर नहीं आता। लेकिन फरोग अदब में उनका एक बहुत बड़ा नाम होता है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि बड़ा अदीब बड़ा इंसान भी हो। जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, जब आप एक इंटरव्यू कर रहे हो, कभी आपने कोई मुतनासा बात आज तक की जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो प्रोवोक हो गया हो, गुस्से में आ गया हो, उसने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया हो? अदब नाम ही मोहब्बत फैलाने का, मन फैलाने का, दोस्ती रखने का, दोस्ती निभाने का नाम है। तो मेरी कोशिश होती है कोई ऐसा सवाल ना किया जाए जिससे उसकी दिल आजारी हो और ना ही सुनने वाले की दिल आजारी हो। हसीब, आपने एक बात खास तौर पे नोट की होगी कि हमारे इधर जो अदीब हजरात का जो इंटरव्यू होता है, हम देखते हैं उसमें एक ही तरह के ना क्वेश्चंस जो है ना हम लोग कर रहे होते हैं। आप तमाम अखबारात उठा के देख लें, तमाम जराइद देख लें, मैगजीन्स देख लें, उनमें जो पैटर्न्स है इंटरव्यूज का वो हमें वन एंड सेम ही नजर आता है। असल में मसाइल गजल के हों, नज़म के हों या नसर के हों या नावल नगार, मसाइल सब में लिखने के एक जैसे होते हैं। तो सवाल अक्सर वही होते हैं, लेकिन उसका अंदाज या अल्फाज जो है बदल दिए जाते हैं। लेकिन एक इसमें पहलू बहुत अहम भी देखा गया है कि जो उनकी तासन्नीफ हैं, उनके जो करेक्टर्स हैं, उनकी जो सीन्स हैं, हम कभी ये नहीं पूछते कि ये करेक्टर आपने लिखा, इसके पीछे लॉजिक्स क्या थी, या हम ये नहीं पूछते कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपकी ये आइडियोलॉजी जिस स्टेज पे आज है इसे कैसे शेप अप आपने किया। ये क्या बात है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस जो हो रहे होते हैं ताकि, और खास तौर पे हमने ये भी देखा कि हमारे अदीब हजरात या हम लोग एज ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, हम अदीब का वैसे तो इंटरव्यू करेंगे लेकिन हम उनसे कोई वर्कशॉप नहीं करवाते, हम स्टूडेंट्स को बुलाते नहीं है, नए लिखारियों को नहीं बुलाते कि उन्हें लिखने के नए टिप्स जो हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं, उनसे आगाह किया जा सके। इस सवाल और ना ही इंटरव्यूज जो हैं इस बुनियाद पे किए जाते हैं। आपका सवाल दो हिस्सों पे था। फर्स्ट में तो ये कि जो शायरी और के हवाले से सवालात होते हैं वो तो आप कह सकते हैं महदूद है, लेकिन जब आप नावल नगार से या अफसाना नगार से सवाल करते हैं तो उसका कैनवस वो जो है वो बहुत वसी होता है। कभी कभार जिस तरह मैंने एक अफसाना नगार से इंटरव्यू किया था, उससे पूछा कि आप अफसाने में अपने आप को कहाँ, अपने किरदार को कहाँ दिखते हैं, तो ये सवाल हम गजल से कभी कभार हम नहीं पूछ सकते, गजल को शायर से। तो कभी उनसे मैंने ये भी सवाल किया कि आपके गिरदोनवा होने वाले वाकयात को अगर आपने अफसाने में लिख दिया हो तो आपको तनकीद का सामना करना पड़ा हो, तो ऐसा अक्सर होता है। तो सवालात जो है शख्सियत के हिसाब से चेंज होते चले जाते हैं। जो आपका दूसरा हिस्सा था सवाल का
کہ میرے خیال میں یہ ذمہ داری بنتی ہے تعلیمی اداروں کی اور ادیبوں کی، ان شخصیات کی جو ادیب بھی ہیں اور ان کا تعلق تعلیمی اداروں سے بھی ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں جی ان پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جس طرح ان کو فروغ دینا چاہیے ادب کو یا اردو لینگویج کو، میرا خیال میں اس طرح نہیں دیا جا رہا جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا ہم نے ایک پہلو اور بھی نوٹ کیا کہ ادیب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو ورلڈ افیئرز میں ورلڈ ویو جو اس کا ہے، اچھا اس کو انٹرویو میں کوئی خاص جگہ نہیں ملتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کرنٹ ایشوز پہ، پولیٹیکل ایشوز پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ادب تک ہے تو آپ ہمیں ادب تک ہی رہنے دیں، ہمیں بحیثیت ادیب ہی شو کیا جائے، نہ کہ تجزیہ کار نکات کے طور پہ، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی بات نوٹ کی ہوگی کہ جو ہمارے جو نظمیں اور غزلیں جو پبلش ہوتی ہیں لٹریری پیجز پہ، ادب کے گوشے کے اندر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی ریلیونسی جو ہوتی ہے ٹوڈیز ورلڈ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ اگر پاکستان کے اندر بہت بڑا سانحہ ہوا ہے تو ہمارے جو غزل یا نظم جو چھپی ہے اس خاص پیج کے اوپر ہمیں ان انسیڈنٹس کی ریفلیکشن والی نظم آپ لوگ نہیں چھاپتے، زیادہ تر رومانیت والی نظمیں جو ہیں، جو غزلیں ہیں، ان وہ زیادہ جگہ پاتی ہیں۔ بعض ایڈیشن جو ہے وہ ویورز کو دیکھتے ہیں، اپنے آڈینس کو دیکھتے ہیں، قارئین کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن بعض ایڈیشن جو مرتب کرتے ہیں وہ ایسا نہیں بھی کرتے، وہ کرنٹ ایشوز کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کچھ شاعر جو ہیں کرنٹ ایشوز پہ ریگولر لکھتے ہیں، جس میں ایک فقیر سائیں ایک بہت بڑا نام ہے لیکن منظر سے چھپا ہوا ہے، جس کو دور حاضر کا بلے شاہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم لاہور میں بات کریں، بہت سے نئے لکھنے والے ہیں، آپ وسیم عباس صاحب کو دیکھ لیں، جو بھی ایشو ہوتا ہے، کرنٹ ایشو ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کے قطعات اور غزلیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی عزت بنتی ہیں، رونق بنتی ہے، لیکن لٹریری پیجز پہ نہیں چھپتی ہیں۔ بعض لٹریری پیجز پہ اسپیشلی اس کے اوپر ایڈیشن چھپتے ہیں اور اس میں ان کے قطعات کو اور غزلوں کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کرتا۔ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ پشاور میں جو انسیڈنٹ ہوا، آرمی پبلک اسکول کے پر اٹیک ہوتا ہے، ہمارے بہت سے شاعروں نے، ادیبوں نے اس پہ بہت کچھ لکھا اور اپنی آواز اٹھائی اپنے قلم کے ذریعے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا یا لکھا، آپ نے ان کو لٹریری پیجز پہ اپنی جگہ ملی، ان لوگوں کو اسی طرح پرومیننس ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ اور یہ جو ثانیہ تھا، اس کو مکمل کوریج ملی ہے۔ ایک دبئی سے ایک شاعر بھی ہیں، ایک ادیب بھی ہیں، سلمان جازی صاحب، اس نے بلکہ کتاب کمپائل کی تھی قتل گل کے نام سے، جس میں شعراء کی شاعری شامل تھی، نثر نگاروں کی نثر شامل تھی، لوگوں کے میسیجز شامل تھے۔ تو اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، لیکن نظروں سے اوجھل ہے، نظروں سے یہ چیز اوجھل ہے۔ اچھا، خاص ہمارے پاکستان کے اندر مذہبی تہوار بھی آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ تہوار ایسے بھی ہیں جو مسلم کمیونٹیز کے لیے ہیں، کچھ مسلمان کمیونٹی سے باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں، بہت سے فرقے رہتے ہیں، بہت سے مذاہب بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ ان موقعوں پہ کوئی خاص ایڈیشن شائع کرتے ہیں ادب کا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، جیسے آج ہمارا جو ادبی ایڈیشن ہے وہ منڈے کو ریگولر آ رہا ہے، آفتاب کا بال ڈے کے حوالے سے بھی ہمارا ایک ایڈیشن اس وقت منظر عام پہ آ چکا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ابھی بچوں کے ادب کا دن آ رہا ہے تو ہم اس کو ادبی ایڈیشن میں شامل کریں گے، یہ ہمارا تسلسل سے چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر رمضان آ رہا ہے تو اس کو لٹریری پیج کی کیا شیپ ہوتی ہے پھر؟ رمضان کے حوالے سے بھی نشستیں ہوتی ہیں جس میں شعراء کرام جو ہے اپنا کلام پیش کرتے ہیں، کچھ نعتیہ کلام کی محفلیں ہوتی ہیں، حمدیہ کلام کی محفلیں ہوتی ہیں، اور تو ان کو بھی ہم مذہبی ایڈیشن کے بجائے ادبی ایڈیشن میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ وہ ادیب حضرات تھے جو اس میں شامل ہوئے۔ حسیب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر غزل نے بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی، جو نظم ہے وہ اتنی پذیرائی حاصل نہیں کر سکی۔ غزل کے مشاعرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، نظم کا تو مشاعرہ بھی شاید کبھی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ پبلش کرتے ہیں کسی غزل کو یا نظم کو، اور مقابلتاً اگر آپ کو کوئی چیز شائع کرنا پڑے، غزل یا نظم سے چناؤ کرنا پڑے، تو آپ کا رجحان کس طرف ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی غزل کا طرف قارئین کا رجحان زیادہ ہے، کیونکہ غزل لکھنا تو بہت آسان کام ہے لیکن اس میں نام کمانا بہت مشکل ہے، اور نظم کی طرف جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے تباہ آزمائی نہیں کر سکتا، اس کے لیے خاص پیٹرن، خاص سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ نام ایسے بڑے بڑے ہیں جن کو میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک خاتون کا، ڈاکٹر سروت زارا، بہت اچھی شاعرہ ہیں، لیکن نظم کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کے ایک نظم بنت حوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، یہ بڑی مقبول ہے، لوگ لکھ رہے ہیں اور ان کو پذیرائی بھی مل رہی ہے اور اخبارات میں چھپ بھی رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے ادیب ہیں وہ مختلف حصوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں، ہر کسی نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنا لی ہے، جبکہ ٹریڈیشنلی ہمارے پاس ایک حلقہ ارباب ذوق بھی ہے، وہ بھی 2 یا 3 دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی ایک خاص دھڑے کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو دوسرا دھڑا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے؟
ادھر کبھی کبھار مشکلات ہوتی ہیں لیکن ہم مینیج کر لیتے ہیں کہ ایک ایڈیشن میں ہم ایک دھڑے کو کوریج دے دیتے ہیں, دوسرے ایڈیشن میں دوسرے. سم ٹائم تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی ایڈیشن میں ہم نے دونوں کو کوریج دی ہوئی ہے. دی ہے. تو اس میں جو کوالٹی ہے کیا وہ سفر نہیں کرتی جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھی اس کو تو ہم نے کوریج دے دی, نیکسٹ میں اب ہم دوسرے دھڑے کو کوریج دے دیں گے, تو آپ مجھے بتائیں کوالٹی کہاں پہ؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوالٹی دونوں جگہ جو ہے وہ نظر آتی ہے, کیونکہ دونوں جگہ ادیب نامور ہوتے ہیں, شاعر نامور ہوتے ہیں, غزل گو جو نام ہے بڑے بڑے وہ دونوں جگہ ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ ذاتی انات کی وجہ سے تقسیم ہو چکے ہیں, لیکن نام دونوں بڑے بڑے دونوں سائڈوں پہ نظر آتے ہیں. Assalamu alaikum. My name is Bob Wheeler and I'm the Dean of the School of Business and Economics at the بھی ڈکلائن دیکھا گیا ہے. اور پاکستان میں جو ادب کی طرف رجحان ہے لوگوں کا, خاص طور پہ جو شاعری کی اصناف ہیں یا غزل میں آپ آ جائیں, وہ لوگوں کا رجحان مزید کم ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادب کا جو پیج ہے وہ واقعی صحیح معنوں میں پڑھا جاتا ہے؟ میرا خیال میں ادب کا جو پیج ہے وہ صرف ادیب تک کی محدود رہ گیا ہے. اگر ہماری بیسک سکولنگ جو تھی یا کالج میں کچھ ایسی تعلیمی نظام ہوتا یا یونیورسٹی میں ایسا تعلیمی نظام ہوتا کہ بچوں میں اردو کی ترویج اور فروغ کی طرف رجحان پیدا ہو سکتا, ادب کی ترویج اور فروغ کی طرف رجحان پیدا ہو سکتا, تو شاید وہ بھی اس کا حصہ بنتے, اس کو پڑھتے اور اس میں اپنی شمولیت کا اظہار کرتے. تو شاید ایک یہ وجہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو ادبی ایڈیشن ہے وہ صرف ادیبوں تک اور شاعروں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. اچھا, کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی صاحب کا انٹرویو کیا, انٹرویو کے اندر کچھ غلطیاں ہو گئیں, آپ نے کچھ ایسی چیز جو تھی وہ چھاپ دی جو بظاہر تو اس ٹائم انٹرویو میں ہوئی تھی یا ادیب نے کہی تھی, لیکن بعد میں ادیب کو ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ چیز نہیں چھپنی چاہیے تھی, تو آپ وہ اس کی تردید دینا چاہتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جو تردید کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے لٹریری پیجز پہ نہیں آتا. لیکن الحمدللہ میری سائڈ سے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ انٹرویو میں اس سے ایسے الفاظ بول دیے گئے, غصے میں اس نے گالی بھی نکال دی, لیکن اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ اس کو اسکپ کر دیا جائے, لیکن چھپنے سے پہلے سارے معاملات طے ہو گئے. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ انٹرویو کو ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں یا آڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ آپ کویسچن جو ہیں وہ جسٹ فارمولیٹ کر کے ارسال کر دیتے ہیں, خط و کتابت کے ذریعے آپ لوگ انٹرویو کر لیتے ہوں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہمارا ایک اور پروگرام چلنے جا رہا ہے جس میں ہم انڈیا سے ادیبوں کے انٹرویوز کریں گے, تو اس میں یہ ہمیں ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ میں سوالات لکھ کے وہاں ایک شاعر کو بھیج دیا پٹنہ میں, اور اس نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپنے جوابات کی بھیج دی. اس کو جوابات کو دیکھ کے اب میں نے اپنے سوالات کی ویڈیو جو ہے ریکارڈ کی ہے, تو اب انشاءاللہ جلد دیکھیں گے. اچھا, آپ کی یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں آپ آئے ہیں, کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ الحمدللہ یہ بھی حادثاتی طور پہ میں جرنلزم میں گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے ادبی ایڈیشن میں ڈال دیا. وہی اللہ تعالیٰ ہی تھا جو رستہ دکھاتا چلا گیا, اور اب میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا میں. یہ جو ایکسپیرینس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مشکلات بھی پیش آئی ہیں آپ کو؟ یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا, لیکن دوستوں سے, آپ سب دوستوں سے اتنی پذیرائی ملی کہ اس کے بعد ہم نے پھر دوسرا انٹرویو کیا, پھر اس کے بعد ہم نے دوسری ادبی تقریب کو کوریج کی, تو وہ پذیرائی ملتی چلی گئی, ہمارا حوصلہ بڑھتا چلا گیا اور ہم الحمدللہ چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کا جو ویب ٹی وی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویب ٹی وی کا جو اسکوپ ہے, اور خاص طور پہ آپ تو اس پہ لٹریچر کے پروگرامز کر رہے ہیں, تو آپ کا جو اس کا جو رسپانس ہے پاکستانی کمیونٹیز کی طرف سے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے, طالب علموں کی طرف سے, کیسا آ رہا ہے؟ الحمدللہ توقع سے بہت زیادہ اچھا, اور یہ میری بڑی اعزاز کی بات تھی جب کل آپ نے فون کر کے کہا کہ آپ کے یہ سارے پروگرامز میں نے دیکھے ہیں, تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری جو محنت ہے وہ ضائع نہیں جا رہی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک انٹرویو جو آپ کر رہے ہیں کسی ادیب یا ادیبہ کا, اچھا آپ نے کبھی اس بات پہ بھی غور کیا کہ وہ کتنا کانشیس ہوتا ہے کہ اپنے سیلف کے بارے میں بتائے یا اپنی تخلیق کے بارے میں بتائے؟ اس میں بھی ڈویژنز ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی جو خدمات ہوتی ہیں اس کی پروجیکشن چاہتا ہے, سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے سیلف پروجیکشن, اس کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے, تو اس میں تھوڑی سی ڈویژنز ہیں. اچھا, کتنے یہ تناسب کیا ہوگا, کتنے لوگ ہیں جو وہ چاہیں گے کہ جو ہماری تخلیقات ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے؟ 80% جو ہے نا, یہ خوشائن بات ہے, 80% چاہتے ہیں کہ ہماری خدمات یا ہماری تخلیقات کو جو ہے اس کو کوریج دی جائے باقاعدہ طور پہ. اور آپ نے, اچھا یہ ہمارے ادھر دیکھا گیا کہ مختلف تنظیمیں بھی ہیں, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, اور جو ادیبوں کو ایوارڈز بھی دیتے ہیں. کیا ادیب یہ سمجھتا ہے کہ جو سے ایوارڈ مل رہا ہے, کیا یہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بس میری حوصلہ افزائی کے لیے ملا ہے, یا واقعی ہی میں نے کچھ کیا ہے تو مجھے یہ دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں اگر کسی شخص کو اس کی زندگی میں ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے تو یہ بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے, ورنہ ادروائز ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی قید حیات سے گزر جاتا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. تو میری نظر میں ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے
اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو سراہنا چاہیے. مگر ہمارے پاس ادھر بہت سی ڈبیٹس موجود ہیں جس میں جو ایوارڈز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو ایک پرٹیکولر گروپ کے اندر ان ہوتے ہیں. جو اس گروپ سے باہر ہے بے شک وہ جتنا مرضی بڑا ادیب ہے وہ اس ایوارڈ سے محروم رہ جاتا ہے. یہ بھی لمحہ فکری ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے دیکھا کہ جو آپ جب چھاپ رہے ہیں ایک لٹریری پیج کو, ایک ادب کے گوشے کو, لوگ عصر حاضر کے ادیبوں کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں, ان کی شاعری کو زیادہ سننا چاہتے ہیں, یا جو ہمارے کلاسیکل ماسٹرز جو ہیں اقبال ہیں, غالب ہیں, الطاف حالی ہیں, یا میر تقی میر ہیں, یا انیس ہیں, یا لوگ انہیں زیادہ سننا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں. ابھی بھی تھوڑا ملا جلا رجحان ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ نسل نو کو سننا چاہتی ہے, ان کو پڑھنا چاہتی ہے. ہمارا ایکسپیرینس یہی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کبھی ایسا ہوا آپ نے کہ اقبال کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہو کسی نے اس ٹائمز میں, آج سے کوئی 150 سال پہلے, کوئی 100 سال پہلے, اور آپ نے کسی آرکائیو میں سے وہ انٹرویو لیا ہو اور آپ نے اسے چھاپا ہو, یا آپ صرف وہی انٹرویوز کو جگہ دیتے ہیں جو آپ نے خود کنڈکٹ کیے ہوتے ہیں؟ نہیں, فی الحال تو ہم جو خود کنڈکٹ کر رہے ہیں اسی کو کوریج دے رہے ہیں, اسی کو. لیکن آپ اچھا پوائنٹ ریز کیا, انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی کام کریں گے. کیونکہ بہت سے ایسے اخبارات کے اندر ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے, احمد ندیم قاسمی صاحب, احمد فراز صاحب, اگر ہم ان کے دوبارہ آرکائیو میں جائیں, اور انہوں نے بہت سی ریلیونٹ باتیں کی ہیں جو آج بھی اسی طرح دنیا میں ہو رہی ہیں, جس طرح ریولیوشنری پوئٹری ہے جو اب ہمارے ادھر بالکل ہی ہم سمجھتے نہیں ہو رہی ہے, جبکہ حالات و واقعات جو ہیں وہ اس سے زیادہ گمبھیر ہیں. حالات و واقعات کوئی ان دور سے زیادہ کوئی اچھے نہیں ہیں, اسی طرح ہی چل رہی ہیں ورلڈ وائڈ, لیکن ان کی آج کے دور کے جو شاعرات ہیں, شاعر ہیں, ان کی ریفلیکشن ہمیں آج کی اس میں نظر نہیں آتی ہے, لیکن پرانے ہمیں جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی پوئٹری میں یا ان کے کام میں ہمیں ایسا کچھ اسٹف میری نظر سے گزرتا ہے تو ہم اس کو کوریج دیتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک دوست کی تحریر نظر سے گزری کہ اس نے اقبالیات کی تعلیمات سے ثابت کیا ہے کہ سی پیک کا خواب جو تھا وہ اقبال نے دیکھا تھا. تو بڑی امپریسو وہ تحریر تھی جس کو ہم نے باقاعدہ جگہ دی اپنی ایڈمیشن میں. ادبی تقریبات ہوتی ہیں, لاہور جو ہے ادب کا گڑھ ہے, یہاں پہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ پرائیورٹائز کس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے کس تقریب کو نمایاں کوریج دینی ہے, کس تقریب کو آپ نے بالکل کوریج نہیں دینی, یا کسی تقریب کو آپ نے کم کوریج دینی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں دعوت نامہ کہاں سے آیا ہے, تعلقات کہاں سے زیادہ اچھے ہیں, اور کہاں پہ ادیب جو ادیبہ ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ پرومیننٹ شخصیات موجود ہیں. یہ چیز جو ہے ڈٹرمن کرتی ہے آپ کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فون آ رہا ہو, حسیب آج ہمارا یہ ایونٹ ہے, آپ نے اس کی کوریج لازمی کرنی ہے؟ ایسا اکثر آتا ہے. اکثر ایسا آتا ہے. اچھا حسیب صاحب, مجھے جنرل پبلک کا رسپانس بتائیے, مجھے رسپانس بتائیے کہ ایک افسانہ ہے, آپ سم ٹائم آپ لوگ اسے بھی پبلش کرتے ہیں, کیونکہ ایک بار تو پبلش ہونا مشکل ہوتا ہے, آپ سے ڈفرنٹ ایک ساتھ میں بھی پبلش کرتے ہیں, اس کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ یہ افسانہ نگار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا افسانہ ہم نے جو ہے شائع کیا ہے. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ افسانے کی ایک قسط جو تھی پینڈنگ تھی, جس کے لیے کچھ دوستوں نے اسپیشل میل کی ہماری آفیشیل ای میل آئی ڈی پہ کہ اس کا باقیہ حصہ جو ہے وہ کب شائع کر رہے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم آدھا حصہ چھپ جاتا ہے, دوسرے حصے کے لیے کسی کا فون نہیں آتا اور وہ ہم نہیں چھاپ سکتے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ناول ہے وہ تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے سنڈے میگزین میں, لیکن لٹریری پیجز بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا. ایکچولی وہ اسپیس بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, تو ایک تسلسل جاری رکھنا اس کی ایپیسوڈز کا وہ بہت مشکل ہوئے گا ایک پیج کے لیے. اچھا, آپ یوزلی عام طور پہ لٹریری پیج کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ تقریباً 8 سے 10 سیگمنٹس ہوتے ہیں. 8 سے 10 اس میں تبصرہ آ جاتا ہے, ایک شارٹ سٹوری جسے افسانہ کہہ لیں آپ, وہ آ جاتی ہے, تقریب آ جاتی ہے. پھر تقریبات میں بھی کچھ ڈویژنز ہیں, جس طرح ہم قطر کو بھی سپیس دیتے ہیں, سعودیہ کو بھی, انڈیا کو بھی, پھر غزل, شاعر. 10 سے 12 حصوں میں جو ہے مشتمل ہوتی ہے. حسیب, تنقید جو ہے وہ اپنی جگہ کیوں نہیں بنا پاتی؟ کیونکہ تنقید کو پبلک میں بھی وہ پذیرائی نہیں ملی جو حوصلہ افزائی کو ملتی ہے. تو میں اکثر دیکھا ہے تقریبات ہم اٹینڈ کرتے ہیں پاک ٹی ہاؤس میں, پلاک میں, الحمرہ میں, جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے جب وہ تنقید کر کے جاتا ہے, ان کو جس الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ادب کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کیا معاشرے کے رجحانات کو دیکھ کے چیزیں پبلش کرتے ہیں؟ جس طرح ایک دور تھا جب بانو قدسیہ, اشفاق احمد اور ممتاز مفتی صاحب جو ہیں بہت پاپولر تھے, وہ دور تھا جب ہمارے ادھر تصوف کو اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بابوں والا ادب ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہا تھا. پھر دوسرا دور آیا جس میں ریئلزم ہم زیادہ دیکھتے ہیں. تو یہ کتنا دیکھتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو جب آپ پبلش کرتے ہیں؟
डेफिनेटली पब्लिक रिस्पांस के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम सर्वाइव करना अदबी एडिशन का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पब्लिक रिस्पांस देखते हैं, अभी उस हिसाब से जो है हम अपनी स्पेस को जो है डिसाइड करते हैं। क्या आपकी तरजीहात में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं आता कि ख्वातीन को हमने ज्यादा जगह देनी है, उनके लिखे हुए को, मर्दों को हमने कम जगह देनी है? लेकिन वो मेरिट के ऊपर ही है, वो मेरिट के ऊपर ही है। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, आपा बानो कुद्सियां हैं, आपा हसीना मोइना, खैर वो तो ड्रामा लिखती हैं, खतीजा मस्तूर हैं, हमारे इधर रजिया भट्ट साहिबा हैं, फातिमा इल्ताफ हैं, आज भी कुछ नाम नए हैं बहुत अच्छे नूरुल शाह हैं जो लिख रही हैं। अच्छा, हमने ये देखा है कि हमने इनकी तरफ से जो अदब प्रोड्यूस हुआ, जो इन्होंने जो कुछ लिखा, मगर आजकल के दौर में हमें उस तरह का अदब प्रोड्यूस होते हुए नहीं नजर आता। हमें जो अदब प्रोड्यूस होते नजर आता है उसमें चंद नाम ही गिनती के रह जाते हैं कि जो ख्वातीन लिखारियों के अंदर एक हम कह सकते हैं कि जिन्होंने पजीराई पाई है। तो आप इसे कैसा देखते हैं? एक्चुअली जैसा पहले कहा था कि वक्त के साथ साथ चीजें चलती चली गई, नजरियात, रुझानात, जज्बात, एहसास सब वक्त के साथ साथ बदलते चले गए। तो वो जिस वक्त में लिखती थी उस वक्त के ड्रामे भी अगर हम देखें तो मुझे याद है बचपना बना के गलियां सुनसान हो जाती थी जब तन्हाइयां ड्रामा चलता था, वारिस ड्रामा चलता था। लेकिन अभी वो दौर नहीं रहा। अभी लोग इंडियाज के ड्रामा को भी कभी जो है वो पसंद कर लेते हैं। ड्रामा गुजर भी जाता है तो वो यूट्यूब पे देख लेते हैं। लिखने वालों का रुझान भी वक्त के साथ साथ बदलता चला गया। अभी कुछ दिन पहले एक खतून है मलिहा लोधी, बड़ा अच्छा लिखती हैं, उनका अफसाना नजर से गुजरा, वो असर हाजिर में लिखा तो जा सकता था, अगर शायद वो आज से 20 साल पहले लिखा जाता तो शायद उसको फांसी लग गई होती। अच्छा, यानी आप इस चीज को मद्देनजर रखते हैं। जी जी। आप देखते हैं कि माशरा जो है इस चीज को कबूल कर लेगा या नहीं करेगा, आप उसी चीज को पब्लिश करते हैं। ऐसे आप इस चीज को कंसिडर नहीं करते कि कितना अदब आलिया जो है वो तख्लीक हुआ है, आप माशरे की तरफ ज्यादा फोकस रखते हैं। सोसाइटी के हिसाब से चलना है। अच्छा, इंडिया के ऑथर्स को कितनी जगह मिलती है, उर्दू ऑथर्स को पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मिलनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में बड़े अखबारात नहीं देते। ये भी बड़े अफसोस की बात है, जिससे शायरों अदीबों में एक लॉबी है। ये लॉबी जो है आपको एडिशंस में भी नजर आएगी। आपको अखबारात का तो नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन आप देखेंगे मुख्तलिफ अखबारात में मुख्तलिफ ही तहरीरें आपको लोगों की नजर आएंगी। दूसरे अखबार के अदबी एडिशन वही एक ग्रुप होगा, उन्हीं की तहरीरें नजर आएगी, जो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। सबको बराबर जगह मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि इंडियन जो लिखते हैं अगर मेरिट पे है तो उनको प्रॉपर एक जगह दी जाए। जी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बल्कि पूछना चाहूंगा, जो अदब जो है जो ट्रांसलेट होता है उर्दू में, जो हमारा इंटरनेशनल अदब है, बैनुल अक़वामी तौर पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे लोग जो हैं उनके तराजिम भी करते हैं। ज्यादातर तराजिम जो इधर मौजूद हैं वो नाकिस हैं। जब आप किसी किताब का या किसी अफसाने का तर्जमा छापते हैं तो आप इस चीज को मद्देनजर रखते हैं? अभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ किसी का तराजुम जो है जिसको हमें अदबी एडिशन में जगह दी हो, क्योंकि हमारे इधर बहुत से लोग हैं, जिस तरह आसिम भट्ट साहब हैं, उन्होंने काफका की कहानियों की ट्रांसलेशन की है। जी जी, बहुत अगर आप उन लोगों को जगह दें अदब के पेजेस के अंदर तो क्या ये अच्छा एक तासुर नहीं उभरेगा? जी, एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है आपकी राय से। आप क्या लिटरेरी पेजेस वाले लोग जो हैं क्या वो अवार्ड्स अनाउंस कर सकते हैं, या वो एक किस्म का पोल सर्वे क्यों नहीं कर लेते कि किस ऑथर को हमें अवार्ड देना चाहिए पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए? अगर आप लोग ये करेंगे तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आ सकेगा। स्पेशली अदबी एडिशन की तरफ से तो नहीं, अखबारात की तरफ से ऐसी पजीराई दी जाती है और अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और तारीफी जो इसनाद है वो भी तकसीम की जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ अदबी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक काम का जो है बेड़ा उठाया हुआ है। कितने अदीब हैं जो बिल्कुल रिलक्टेंट होते हैं कि हमने इंटरव्यूज नहीं देना? पहला इत्तेफाक तो मेरा साबिर जफर साहब से हुआ था कि मैं इंटरव्यू नहीं देता, इस सवाल का जवाब भी नहीं देता, तो उनकी तरफ से साफ जवाब था। ठीक है, और इसके अलावा कितना एक्सपीरियंस हुआ आपको इस चीज का? ये मेरा पहला और आखिरी फिलहाल। हमने देखा है कि जो हमारी ख्वातीन हैं, जो लिखारी हैं हमारी ख्वातीन, वो ज्यादा कॉन्शियस होती हैं कि उन्हें कवरेज दी जाए। क्या ये बात दुरुस्त? अफसाना उधर भी जगह पाता है अफसाना, लेकिन वो मेरे डाइजेस्ट में उसको मुकम्मल कवरेज मिलती है। उसमें जो है कारिन को मरहून मिन्नत रहना पड़ता है अगले एडिशन के लिए, तो वो मुकम्मल डाइजेस्ट में पढ़ लेता है। तो जो मोस्टली डाइजेस्ट पढ़ते हैं वो मैं कम ही देखा है जो अदबी एडिशन इंटरव्यूज भी पब्लिश होते हैं वहाँ पे आपकी फरमाइशें, गजलें, नज़में और आपका जो आज का पसंदीदा कलाम था जो आप शायर करना था किसी और का, वो सब जो है आप डाइजेस्ट में शायर कर सकते हैं। कौन से रुझानात हैं या कोई जो फरोग पा रहे हैं लिटरेरी पेजेस के? मेरा ख्याल में चेहरे बदलते चले जा रहे हैं और नए एक्सपेरिमेंट होते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई नया ट्रेंड कहें तो वो मेरा ख्याल में अदबी एडिशन में अभी तक शामिल नहीं। आप अभी तक क्या जिद्दत लेके आए हैं? हमने ये कोशिश की है कि जिनकी रिपोर्टिंग की जाए
اپنے قارئین کے لیے ان کو ناظرین کے لیے بھی ایک ادبی رپورٹ کے طور پر پیش کیا جائے, اور میرے خیال میں یہ ایسا پہلا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا. کچھ اور بھی انٹرویوز کا جدید آئیڈیاز جو آپ کے ذہن یہ میں جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ انڈیا سے فرسٹ ٹائم میرے خیال میں پاکستان سے انٹرویو ہونے جا رہا ہے. پولیٹیشینس کے ہوتے ہیں, جرنلسٹ کے ہوتے ہیں, لیکن فرسٹ ٹائم ادیب اور شاعر کا جو ہے انٹرویو کا جو سیگمنٹ ہے وہ شامل کیا جائے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے لٹریری پیجز پہ کتب کے اوپر تبصرہ نہیں ہوتا, بہت کم ہم نے دیکھا ہے. کیا اس طرح کا کوئی چیز جو ہے فروغ پا سکتی ہے؟ نہیں, میرا خیال میں کتب کے تبصرے شائع ہوتے ہیں, میگزینز میں زیادہ ہوتے ہیں, لٹریری پیجز پہ کم. ادبی ایڈیشنز میں بھی شائع ہوتے ہیں, ہم بھی شامل کرتے ہیں. کتاب کے وہ جو تبصرے لوگ کرتے ہیں بالکل ہم شامل, لیکن تنقید کے لیے ہم تھوڑی سا اوائڈ کرتے ہیں, اس کو شامل نہیں کرتے. آپ صرف حوصلہ افزائی کے لیے چیزوں کو پبلش کرتے ہیں. کوئی خاص بات جو آج ہم آپ ہمارے ناظرین سے کہنا چاہیں؟ میں تو خود ایک طالب علم ہوں, میں اساتذہ سے کیا کہوں گا, لیکن میں صرف جو میں بڑوں سے سیکھا ہے صرف وہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے کام میں خلوص ہے, آپ اخلاص سے کام کر رہے ہیں, یا آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے. بزرگوں کی دعائیں لے کے چلیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے ساتھ ہے. حسیب صاحب, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو لٹریری پیجز پہ جو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کیا وہ لٹریری جرنلزم کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ورتھ وائل کیریئر بن سکتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ میرا خیال میں اس کی ایک مثال ہوں کہ میں نے اپنے کیریئر کو جو ہے ادبی ایڈیشن سے منسوخ کر دیا. اور بھی بہت سی بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, بڑی شخصیات, بڑے نام ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے آج اس سیٹ پہ ہوتے, جس طرح سعد اللہ شاہ صاحب ہیں, اپنے اعتبار ساجد صاحب ہیں, حافظ شفیق الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے ادبی ایڈیشنز کو ادب کے لیے کافی کام کیا ہے. سہیب مرغوب صاحب ہیں, یہ بہت بڑا نام ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. السلام علیکم ایوری ون, آئی ایم دا دین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینک. آج سے لٹریری پیجز کو دیکھ رہے ہیں آپ, ان کے اندر سیگمنٹس کو بھی ترتیب دے رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لٹریری پیجز کے اندر جب آپ ترتیب دے رہے ہیں تو آپ مختلف طرح کی چیزیں لگا رہے ہیں. آپ کے دل میں کبھی خود خیال پیدا ہوا کہ آپ کو ایک افسانہ لکھنا چاہیے؟ میں افسانے لکھتا رہا ہوں اور افسانے لکھ بھی رہا ہوں, لیکن جس انداز میں جس طریقے سے لکھنا چاہیے وہ نہیں لکھ پایا. کچھ اصلاح چاہیے تھی, شاید وہ نہیں لی, لیکن الحمدللہ ایک بار ایسا افسانہ لکھا تھا, ماں کے اوپر تھا, اور جیو اردو کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا, ماشاءاللہ 500+ لوگوں نے شیئر کیا. لیکن کچھ مصروفیات اور دیگر وجوہات کی وجہ سے میں تسلسل کو آگے صحیح طرح نہیں رکھ پا رہا ہوں. تو وہ اس افسانے کو کتنی پذیرائی ملی؟ وہ ماشاءاللہ میں بتا رہا ہوں کہ 500+ جو تھے شیئر ہوئے ہیں, اور 3000+ لوگوں نے لائک کیا تھا, جو مجھے اندازہ نہیں تھا. کسی دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا تو پتہ لگا کہ اس کو ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پسند کیا. اور یہ آپ نے لکھا ہوا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہوا ہے. بہت خوب. شاعری کی طرف کبھی آئے؟ شاعری کا شوق مجھے بچپن سے رہا. بچپن میں نظمیں لکھتا رہا, جیسا ذہن میں آیا لکھتا چلا گیا. تو جس طرح میں بتایا, میں حادثاتی طور پر جرنلزم میں آیا. سیف اللہ سیفی صاحب ایک بڑے معروف نام ہے صحافت میں, خبریں کے ساتھ وابستہ رہے. تو ایک ملاقات ان کے ساتھ دبئی میں ایک ہوئی تھی, ایک ڈرامائی انداز میں. تو وہ مجھے انہوں نے پھر اوورسیز ایڈیشن جو تھا خبریں کا مجھے دیا. تو باتوں سے بات نکلی, وہ بھی شاعر تھے. انہوں نے مجھ سے کہا حسیب شاعری آتی ہے؟ میں کہا شوق بہت ہے, کی بھی ہے. کہتے مجھے کچھ سناؤ. تو جب ان کو سنایا تو انہوں نے میری پذیرائی نہیں کی, بس بلکہ حوصلہ شکنی کی. انہوں نے کہا نہیں, اس میں تو بہت خرابیاں ہیں, بہت کمیاں ہیں, آپ کو اس طرح دیکھنا چاہیے تھا, ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد میں نے شاعری کرنا چھوڑ دی. لیکن پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تخیل ذہن میں آتا تھا تو میں اس کو لکھتا چلا جاتا تھا. پھر ایک بار ہمارے ایک بڑے معروف نام ہے شاعری میں یعقوب تصور صاحب, انہوں نے پڑھی, کہتے ہیں آپ ایسا کرو نثر نگاری میں تباہ آزمائی کرو, یہ کام تھوڑا مشکل ہے, تو یہ نہ ہو کہ آپ کا گراف شاعری کی وجہ سے نیچے آ جائے. لیکن ان کی بات تو سنی, لیکن میں باز نہیں آیا, کرتا چلا گیا. باز کا ایک بار ایک ہمارے مشاعرے میں ابو ظبی میں سلیم طاہر صاحب آئے تھے, بہت بڑا نام ہے شاعری کا. تو ان کو میں کچھ پنجابی کلام سنایا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں حسیب آپ کے اندر سپارک ہے, آپ کریں. انہوں نے کچھ ایک آدھ نظم کی بیٹھے بیٹھے ادھر اصلاح کر دی. تو 2-3 ہیں, وہ اکثر اوقات کوئی کہتا ہے تو میں سنا دیتا ہوں. ویسے میں شاعر نہیں ہوں, آپ کہہ لیں کہ جو میرا خیال ہے اس کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا, ایسا میں کر دیتا ہوں. تو کیوں نہ آج بھی اپنا جو آپ کا خیال ہے اسے شاعرانہ طور پہ بیان کر دیں. تند وچ جویں راواں لبیاں, واہ انج جیون ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, واہ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੜਦੀ ਧੁੱਪ ਚੋਂ واہ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ. ਵਾਹ ਸੂਖੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਭੀਆਂ. ਵਾਹ ਰਾਸੀ ਚੋਖੀ ਕਾਲੀ ਆਸ਼ਰ واہ دیوا بال گواواں لبیاں. واہ واہ واہ. تو اگر آپ کہتے ہیں تو شاید ایک آدھ ہی میں اور پنجابی میں سنا دیتا ہوں. اکثر لوگ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. جی.
ਜੰਗ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਸੜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡੇ ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕੀ ਲਾਂਦੇ ਕੰਜਰਾ ਸੀਨੇ ਰੁਲਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਵੇਖੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਰਾਤੀ ਬੁੱਝੇ ਵੇਖੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਆਫਤ ਪੈਂਦੇ ਭੱਜੇ ਵੇਖੇ ਓਏ ਹੋਏ ਬੁੱਲੀਆਂ ਆਲਮ ਸਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਦੇ ਵੱਜੇ ਵੇਖੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸੁੱਜੇ ਵੇਖੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਗੁੱਛੇ ਵੇਖੇ ਕੀ ਮੁਲਾਸ਼ਰ ਦੌਲਤ तेरी रब माला ऊंचे वेखे। वाह, ये आपकी फरमाइश आप तो बहुत बड़े शायर भी निकले हैं हसीब साहब। नहीं, बड़ा शायर तो नहीं है, तो शायर सुनेंगे तो बताएंगे लेकिन एक अच्छा शायर तो जरूर है आपके अंदर। जी जी, बहुत शुक्रिया। जिसे इस्लाह की शायद जरूरत पड़ सकती है, जी जी, लेकिन शायरी आपके अंदर मौजूद है। हाँ, वो कुछ अंदाज शायराना कह के मैं अपनी क्योंकि मैं भी एक अरसा दराज से शायरों की महफिलें जो है अटेंड कर रहा हूँ, सही, तो कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो ही जाता है। चलो, बहुत शुक्रिया। आपके अंदर बाकायदा तौर पे एक अच्छा शायर मौजूद है, छुपा ही बैठा है, मौजूद है, अच्छा, और वो बाहर निकलने को बेकरार है। सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने जो कलाम लिखा वो पब्लिश भी हुआ? बिल्कुल, एक दो बार हुआ। जो सबसे पहला मैंने बताया, सैफुल्लाह सैफी साहब ने जब मेरी हौसला शिकनी की, तो बल्कि ये मुझे बताना चाहिए था। उन अगली मुलाकात मेरे चंद माह बाद दोबारा दुबई में हुई, तो उन्होंने फिर कहा कि आप नज़म आप लिखो, तो फिर उनका नज़म एक लिख के दी थी, तलाश नाम था उसका। तो वो 2003 में खबरें में ही पब्लिश हुई थी, और शायद वो पहली और आखिरी थी जो उस टाइम पब्लिश हुई। तो वो तलाश एक लड़की के ऊपर से थी, वो ऐसी थी कि मैं शायद सुना भी ना पाऊँ। तो बहुत हिम्मत करेंगे आप सुना पाए, तो फिर शायद मैं ये कह दूंगा मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है यानी आप बाज़िद दें कि आप नहीं सुनाएंगे। एक्चुअली वो भी ज़हन में नहीं मेरे। ठीक है। हसीब, कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने लिखा हुआ अफसाना, कहानी, शायरी तनकीद के लिए पेश की हो? नहीं, ऐसी जरूरत कभी नहीं की मैंने। किसी ने उकसाया हो आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं। अगर आज हम उकसाएं आपको? एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं कि मैं अफसाना नगारी भी करता रहा हूँ, बास लोगों को नहीं पता कि मैं शायरी भी करता रहा हूँ। मोस्टली लोग जो है, जो पुराने दोस्त हैं, मुझे करंट अफेयर के हवाले से जानते हैं कि मैं एक कॉलम लिखता था। जो आजकल दोस्त हैं वो मुझे रिपोर्टिंग के हवाले से जानते हैं, और यही मेरी शनाख्त जो है मुझे बचा के रखी है तनकीद से। तो आप ये नहीं समझते कि आप एक अफसाना नवीस का गला घोंट रहे हैं, जो उसे आप लोगों के सामने नहीं पेश कर रहे हैं? ये कह सकता हूँ कि वक्त जो है, जो किल्लत वक्त की है, शायद वो उसका गला घोंट रही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आप उसे किसी पब्लिशिंग के लिए किसी जगह पे दें? अगर कुछ काबिल होगा तो यकीनन पब्लिश हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो और मेहनत की जरूरत है। ये मशवरा मेरे एक दोस्त ने भी, आपकी बात से याद है, सईद ने कहा था जी, उनकी किताब कोई आ रही थी, कहता आप अपने अफसानों की किताब तैयार करो जल्दी, तो हम इकट्ठी देते हैं। तो उसको थोड़ा सा हौसला मेरे में आया, मैंने कुछ जो कंपाइल की, जो बिखरी पड़ी थी, फिर उसके बाद क्या ये ज्यादा अहम नहीं है कि पहले आप किसी जरीदे के अंदर अपने अफसाने को दें ताकि वहां पब्लिश हो जाए, एक आपकी पहचान बन जाए एज अफसाना नवीस? माशाल्लाह सहाफी के तौर पे तो आप मनवा चुके हैं अपने आप। चले इंशाल्लाह ये भी आपके कहने पर कोशिश करेंगे जी, क्योंकि लाहौर में तो डिफरेंट किस्म के जराइद का भी इजरा हो रहा है। दोस्तों को पता लगा कि मैं अफसाना नगार भी हूँ, तो उसका क्रेडिट GMT TV को और आपको जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हसीब, एक पहलू और है जिसे आप कॉन्स्टेंटली नजरअंदाज कर रहे हैं, वो पहलू ये है कि जो हमारे इधर जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। जी जी। आप टीवी पे शोज कर रही हैं, लेकिन आपने रीजनल लैंग्वेजेस के जो शायर अदीब लोग हैं उनकी प्रमोशन के लिए आप लोगों ने अभी तक कोई शो जो है वो प्रिपेयर नहीं किया? आप वीडियोस के जी, मैं वीडियो ब्लॉगिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इस तरफ हमारा रुझान फिलहाल नहीं गया, क्योंकि जस्ट स्टार्ट ही मैंने किया चंद माह पहले, 2 माह पहले, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। एडिशन तक की बात है तो हम पंजाबी अदब पे लिखा हुआ कलाम जो है, या जो तहरीर है, हम उसको जगह दे रहे हैं। हम इंटरव्यूज की तरफ दोबारा वापस आते हैं। आप जब किसी का इंटरव्यू करते हैं, क्या इदारे की कोई पॉलिसी होती है, या आपके अंदर कोई एक चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? क्योंकि हम लोग ये बात बाखूबी जानते हैं कि जब तक अंदर से मोटिवेशन ना हो तो आप एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते। मैं इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो हमारा अदारा है आफ्ताब, उनके जो मुंतज़मीन है, बल्कि चीफ एडिटर है, इन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। जो भी फैसला किया है इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश होती है कि जिनकी अदब के हवाले से ग्रां कदर खिदमात हैं
ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان کو بلکہ ان کو پروجیکشن دینی چاہیے تاکہ جو آنے والی نسل ہے ان کو پتہ لگے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہیں وہ کیا کام کرتے رہے اور مزید ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. ایک ذاتی میری خواہش ہوتی ہے جس کے لیے میں انتخاب کرتا ہوں، ان سے رابطہ کرتا ہوں، انٹرویو کرتا ہوں. آپ نے یہ بات کیا نوٹ کی ہے کہ جو لٹریری پیجز جو نیوز پیپر کے ساتھ پبلش ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان کا کسی طرح بھی کوئی مسابقت یا مطابقت بنتی ہے وہ ان نیوز پیپر کے ساتھ جو انڈیا میں پبلش ہو رہے ہیں، جو ان کے اندر لٹریری پیجز ہوتے ہیں؟ میرا خیال میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاعری یا نثر نگاری انڈیا میں اس انداز میں نہیں ہو رہی جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے، جبکہ میرا خیال بالکل سے ریورس ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں کام اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ وہاں وہ مائنورٹی میں ہے، اس کے باوجود وہ اس کو کام کر رہے ہیں. کیونکہ جو اردو لینگویج ہے وہ اس کو مذہب کا درجہ دیتے ہیں. اردو مذہب کی پہچان ہے وہاں پہ. جو اردو بولتے ہیں اس کا مطلب اسلام سے وابستہ ہے، وہ مسلمان ہے. تو جو مذہب کو تکریم دیتے ہیں وہی عزت و تکریم وہ اردو زبان کو بھی دیتے ہیں. اور وہاں بھی تقریبات ہو رہی ہیں. ان کے ادبی ایڈیشن پٹنہ سے کچھ شائع ہوتے ہیں اور پنڈار جو ہے کا ادبی ایڈیشن دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. پاکستان کی لکھنے والوں کو بھی جگہ دیتے ہیں. وہاں کام ہو رہا ہے، کافی حد تک کام ہو رہا ہے. اور کتنے کامیاب ہیں وہ لوگ اس میں؟ وہ کافی حد تک کامیاب ہیں. اور وہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنا دائرہ کار محدود صرف اپنے ملک تک نہیں رکھا ہوا، وہ دائرہ کار کو وسیع رکھا ہے اور دوسرے ملکوں سے لکھنے والوں کو پراپر سپیس دیتے ہیں. اس میں بہت سے اردو کے اخبارات ہیں جو کہ دوسرے ملکوں سے بھی پبلش ہوتے ہیں. اردو ٹائمز جو ہے وہ نیو یارک سے پبلش ہو رہا ہے، اس طرح سعودی عربیہ سے بھی اردو نیوز پبلش ہو رہا ہے، اور بہت سے دیگر ممالک میں بھی اردو کے اخبارات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ پبلش ہوتے ہیں. اور جو ہمارے شاعر اور ادیب حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ منسلک بھی ہیں، وابستہ بھی ہیں ان اخبارات کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں یا وہاں کا جو وہ نیوز پیپر ہے اردو زبان کا، اس کے اندر جو ادب کی کوریج دی جاتی ہے وہ کتنی نمایاں ہے؟ میرا جو تجربہ ہے اردو نیوز تک ہے، تو اردو نیوز میں لکھتا بھی رہا ہوں، تو وہاں بہت معیاری کام ہو رہا ہے. ادب کے اوپر جو انصاری صاحب ہیں بڑی توجہ دیتے ہیں، شہزاد صاحب وہاں پہ ہیں، تو بڑا منتخب جو ہے وہ تحریریں جو ہیں وہ شائع کرتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی تحریر یا جس کا کلام یا جس کی رپورٹ اردو نیوز نے شائع کر دی ہے تو وہ اس کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، کیونکہ وہ بڑا منتخب کام کرتے ہیں، سلیکٹیو کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ایک معیاری کام ہو رہا ہے. معیاری کام ہو رہا ہے. آپ نے ایک پہلو پہ شاید غور کیا ہو، ایک امر جو ہے اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو سائنس فکشن ہے جی وہ پاکستان کے اندر بالکل پروڈیوس نہیں ہو رہا. شہزاد احمد صاحب نے تھوڑا سا کام کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر کام بالکل ہی ہمارے پاکستان میں نہیں ہوا، اس کے اوپر خاص طور پہ اردو زبان میں نہیں ہوا. تو آپ نے، کیونکہ آپ پیجز کے انچارج بھی ہیں، آپ نے کبھی کوئی ایسی کاوش کی کہ سائنس فکشن جو ہے اس کی لوگوں کو کوئی انکریج کیا جائے، حوصلہ افزائی دی جائے کہ وہ اس موضوعات پہ بھی لکھیں آ کے؟ بالکل. میں خانم بعض ادارے جس میں UMT بھی شامل ہے، اکادمی ادبیات بھی شامل ہے، اس ٹاپک پہ بڑی ڈبیٹ کر چکا ہے. بڑے لکھاریوں کو جو بچوں کے ادب پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو ادب بڑوں تک جائے گا وہ بچوں سے ہی گرو کر کے اوپر تک جائے گا. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. انہوں نے ڈبیٹ بھی رکھی ہے اس کے اوپر، اور میرا خیال میں جو اکادمی ادبیات برائے تفال ہے وہ اس کے اوپر کافی کام کر رہا ہے. میں خاص طور پہ سائنس فکشن کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو ہے فکشن میں انٹروڈیوس کروائی جائے. اس کے اوپر کام کافی حد تک ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی وہی بات ہے کہ نظروں سے اوجھل ہے، اس کو پروجیکشن نہیں مل رہی یا اس کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا. تو آپ کوئی ایسا پلان آج ہماری گفتگو کے بعد بنائیں گے کہ آپ اس چیز کو اپنے صفحات میں شامل کریں اخبارات کے؟ آج کے اس گفتگو کے بعد میں ہمیں 4-5 پلان میں اپنے لیے اور آفتاب کے لیے لے کے جا رہا ہوں. ہاں جی، اس میں یہ بھی شامل ہے. ہم بہت شکریہ آپ کا. آپ حسیب ایک خاص غور طلب بات ہے. جی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ادھر جو ادب ہے وہ شوبز کی حیثیت بھی اختیار کرتا جا رہا ہے. کچھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کا ادب سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ اسے اپنی پروموشن کے لیے ضرور استعمال کر رہے ہیں. اسے ادب تو ڈی گریڈ ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ خود اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اور ہمارے جو اخبارات ہیں وہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اس کاوش میں. لیکن آپ کا موقف جو ہے بالکل واضح میرے پر نہیں ہو پایا، تو اس لیے جواب دینا بہت مشکل ہو رہا ہے. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ادب سے تعلق جو ہے وہ واجبی سا ہے، جی لیکن وہ ادب کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں اپنی پروموشن کے لیے، اور جو اخبارات ہیں وہ انہیں زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں. میرا خیال میں عوام کافی باشعور ہے، اور ادیب تو ظاہری بات ایک دانشور ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو پروجیکشن مل رہی ہے، جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کو سپیس دی جا رہی ہے، کس وجوہات کی بنا پہ دی جا رہی ہے، کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی. ایک بہت بڑا نام ہے ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے، اور بھی بڑی اس کے ساتھ اساسات وابستہ ہیں. تو ان کے میں انٹرویو کا خواہش مند تھا، تو اس نے مجھے ٹائم دیا، تو لیکن میرے منہ سے کچھ ایسے نام نکل گئے جن کے میں انٹرویو کر چکا تھا، تو جس پہ وہ ایسا اس کا
اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ تو ادب سے وابستہ ہی نہیں ہے, آپ نے ان کو کیوں پروموٹ کر دیا. تو اس نے صرف اس لیے انٹرویو نہیں دیا کہ وہ لوگ ادیب اور شاعر نہیں تھے, لیکن میری نظر میں لوگ ان کو ادیب اور شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں اور ایک مقام رکھتے ہیں, اس لیے میں ان کو پروجیکشن دی. لیکن ان کی نظر میں وہ ادیب شاعر نہیں تھے, تو اس لیے جو ہے وہ اس نے میرے انٹرویو کرنے سے انکار کر دیا. لیکن ہر ایک کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہے کہ کون شاعر ہے اور کون ادیب ہے, کس کو مقام ملنا چاہیے, کس کو مقام نہیں ملنا چاہیے. حسیب صاحب, بہت سی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے لیول پہ ہوتی ہیں, باقاعدہ وہاں پہ لٹریری ایونٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا گیا ہے کہ اخبارات جو ہیں, جو لٹریری پیجز ہیں, وہ انہیں نمایاں کوریج نہیں دیتے, اور سم ٹائمز تو بالکل کوریج دی ہی نہیں جاتی. میرے خیال میں وہ اس کو ایجوکیشن ایڈیشن میں ڈال دیتے ہیں, جو اسکولس مدرسہ یا کالجز وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ ادبی ایڈیشنز ہی ہیں. اس کا جگہ تو ادبی ایڈیشن میں بنتی ہے, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے, لوگ اس کو ایجوکیشن یا تعلیمی جو ایڈیشن ہوتے ہیں اس میں شامل کر دیتے ہیں. نہیں, اس طرح بہت سی جو انٹریکشن ہے, نئے جو ادیب لوگ بچے ہو سکتے ہیں, نیا ادیب ایک نیا ابھر سکتا ہے ان کے اندر, اگر انہیں کوریج ملے تو اس بات کے بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ اس ادب میں ایک نمایاں مقام جو ہے وہ حاصل کر پائیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اچھا, اور آپ نے یہ بھی بات نوٹ کی ہوگی, جو ہمارے ادھر ٹیلی ویژن جو ہے یا جو ہمارے ادھر ریڈیوز کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں, ریڈیو تو کچھ حد تک ابھی بھی شاعری اور مشاعروں کے ساتھ وابستہ ہے, انہیں کوریج بھی دیتا ہے, لیکن ٹیلی ویژن جو ہے وہ ان سب چیزوں سے کنارہ کش ہو چکا ہے. کچھ چینلز ایسے ہیں جو اسپیشل جو ہے نشستیں کرتے ہیں, وہ صرف یا تو عید کے دن ہوتی ہے, یا ایک چینل ہے جو غزل مشاعرہ ریگولر کر رہا ہے. کراچی سے آتا ہے, وہ کرتا ہے. دبئی سے پہلے ویب ٹی وی تھا, ابھی پراپر لانچ ہو چکا ہے. کچھ چینلز ہیں جن کے ادب, جس طرح جو پہلے ہمارے ادیب تھے جو پی ٹی وی کو دیکھتے تھے, تو اس دوران تھوڑا مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا, تو اس کے بعد پھر وہ جب گئے ہیں تو اس کے بعد وہ سلسلہ بھی دوبارہ ختم ہو گیا. کسی نہ کسی جگہ یہ ایلیمنٹ جو ہے زندہ ہے, اور یہی ہماری جو ہے نوید کی کرن ہے. آپ سمجھتے ہیں جو پاکستان کے اندر جو شاعری ہو رہی ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے باقاعدہ طور پہ وہی ریکوگنیشن حاصل ہو سکے جو آج سے 2 دہائیاں پہلے تھی؟ بالکل کام ہو رہا ہے, میں بالکل دو ٹوک کہہ سکتا ہوں کہ بڑا معیاری شاعری ہو رہی ہے, جس کو دنیا کے ہر خطے پہ سراہا جاتا ہے. انڈیا سے کچھ لوگ جو اسپیشل سننے کے لیے یہاں پہ پاکستان کے مشاعرے آتے ہیں, بہت بہت بڑے نام ہیں جو صرف مشاعروں کو سننے کے لیے آتے ہیں, اور جو یہاں سے ویڈیوز اور آڈیوز منگواتے ہیں ہمارے شعراء کرام کی, ہم ان کو سنیں اور ان سے سیکھ سکیں. ناظرین اور سامعین, یقیناً وہ لوگ ہماری تعریف کے مستحق ہیں جو چھوٹے چھوٹے چراغ جلا رہے ہیں جہالت کے اس اندھیرے کے اندر, جو روشن کیے ہوئے ہیں ان شمعوں کو جو روشنیاں بکھیرتی ہیں, جو علم اور ادب کی ترویج کے لیے کام کرتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.